السلام علیکم جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں موروثی اور خاندانی سیاست نامنظور کی تحریک کے بانی ظہیر احمد دوان صاحب، جن کا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ سب آپ تقریباً جانتے ہوں گے۔ تو آج ظہیر احمد دوان صاحب سے پوچھیں گے کہ جو انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی آج 15 سے 20 سال پہلے، موروثیت اور خاندانی سیاست نامنظور، اس کے پیچھے ان کا کیا نظریہ ہے، وہ کیا عوام کو اور آج کل جو خصوصی نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی رائے صاحب، بڑی مہربانی جناب آپ کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے موروثی اور خاندانی سیاست کے حوالے سے بات کی۔ بنیادی طور پہ جو موروثی اور خاندانی سیاست ہے، یہ جو موروثی اور خاندانی سیاست نامنظور تحریک ہے، اس کے پیچھے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متوسط طبقے کے مڈل کلاس کے جو نوجوان ہیں، جو نظریاتی سیاسی ورکر ہیں، ان کے ساتھ جب سے پاکستان بنا ہے ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں جو نا وہ موروثی و خاندانی سیاست کا قبضہ ہے۔ یہ لوگ سرمایہ کے زور پہ، جاگیرداری کے زور پہ، اور یہ جو اپنے پیسے، اپنی محل، اپنی گاڑیوں اور اپنے اس کے زور پہ سیاست پہ قابض ہیں۔ ہم نے جب یہ دیکھا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اوپر بھی موروثی، اور اس وقت جو موروثیت ہے وہ عام نیچے بھی آ چکی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا ظہیر صاحب، اب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موروثی اور خاندانی سیاست نامنظور جو آپ کی تحریک ہے، اب اس میں آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم لوگ جو نا وہ پہلے تو دستخطی مہم جو نا وہ چلائیں گے انشاءاللہ، اور جتنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں رہے گی، مذہبی جماعت نہیں رہے گی کہ جس میں موروثی اور خاندانی سیاست نہ ہو۔ ہم سارے جو نظریاتی سیاسی ورکر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں باقی دیگر جماعتوں کے جو سیاسی نظریاتی ورکر ہیں ان سے بھی، وہ سب نے جو نا وہ یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہمارا تن من دھن قربان کریں گے، اور موروثی و خاندانی سیاست کے خاتمے تک یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا ظہیر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ V8 یا ویگو جب تک کسی امیدوار کے پاس نہ ہو، یا اس کا جو بیک گراؤنڈ جو کسی سیاستدان سے نہ ملتا جلتا ہو، یا اس کی نسل کسی سیاستدان سے نہ ملتی جلتی ہو، ہماری عوام بھی عام جو ورکر ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتی۔ اس کے مقابلے میں V8 گروپ کو ہماری عوام زیادہ پروموٹ کرتی ہے۔ سیاسی ورکر کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکر۔ آپ تو ماشاءاللہ سے اس وقت جو پاکستان کی ٹاپ سیاسی جماعت ہے اس کے تو راولپنڈی کے آپ ترجمان بھی ہیں، تو آپ اپنی جماعت کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کی جماعت میں بھی تو منشور میں موروثی سیاست کے خلاف منشور خان صاحب نے پیش کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں عمران خان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کے اپنے گھر کا، اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ بھی تحریک انصاف کی کسی بھی جو نا وہ نہ پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، اور نہ ہی وہ کسی جب حکومت میں تھے تب بھی کوئی گھر کا فرد نہیں تھا۔ لیکن میں عمران خان صاحب سے بھی اسی آپ کے پلیٹ فارم سے جو نا وہ یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں بھی اس وقت موروثی و خاندانی سیاست رچ بس چکی ہے۔ تو اصل میں جو بات آپ نے کی، جو سوال کیا کہ جی جو ہماری عام جنرل پبلک ہے، جو لوگ ہیں وہ V8 والوں کو، بڑے بڑی گاڑیوں والوں کو، بڑے بڑے محلوں والوں کو پسند کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا بڑی بڑی گاڑی والوں کو، بڑے بڑے محلوں والوں کو صرف اپرچونسٹ، مفاد پرست، موقع پرست لوگ، اور وہ لوگ جو مارشیے پالشیے اور جو ان کے ذاتی نوکر ہیں، اور جو جن کے ان سے مفادات وابستہ ہیں، وہ ان کی گاڑیوں کے آگے ناچتے بھی ہیں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو سیاسی نظریاتی ورکر ہے وہ ان موروثی و خاندانی سیاستدانوں کو ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو اقتدار میں بھی رہی ہے، اس کے ورکر بھی راولپنڈی میں جو نا سیاسی اور موروثی جو موروثی و خاندانی سیاست ہے اس کے خاتمے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ میں صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عوام کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے میں سے مڈل کلاس، جو آپ جیسا بندہ ہے، جو آپ متوسط طبقے کا قابل، ذہین اور پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کو آگے لے کے آئیں تاکہ آپ کے حالات بدلیں۔ اس کو آپ کے حالات کا پتہ ہے نا۔
اچھا ظہیر صاحب، آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کی جماعت نے راولپنڈی میں ہم دیکھیں تو اگر شیخ رشید احمد صاحب کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب، ان کو اگر آپ کی جماعت ٹکٹ دیتی ہے تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی زبردست سوال کیا. میں تو اس موروثی و خاندانی سیاست کے خاتمے کے لیے اب نکل چکا ہوں. ہم نے ملک گیر یہ تحریک شروع کی ہے اور انشاءاللہ ہم راولپنڈی، اسلام آباد، پورے ملک میں جائیں گے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ آپ نے جو شیخ رشید صاحب کی بات کی نا، تو میں تھوڑی سی اوپر لیول پہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو بچے ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں، اسی طرح جو نا بلاول بھٹو ہیں. مریم نواز سونے کا چمچ لے کے بڑے محل میں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ان کو پتہ ہے کہ لاہور، اندرون لاہور جو ان کی جو گلیاں ہیں، شہر ہیں، جو وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، آپ یقین کریں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو بڑے بڑے لمبے چوڑے اسکارڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کو وزیر اعظم کے پروٹوکول ملتے ہیں. میں حیران ہوں. اسی طرح بلاول بھٹو ہیں، ان کو کراچی کی اندرون سندھ جو وہ خود جہاں پہ رہتے ہیں اس کی جو اندر گلیاں ہیں، جو وہاں پہ قصبے ہیں، جو گاؤں ہیں، ان کے حالات سے وہ واقف نہیں ہیں. جتنے بھی موروثی ہیں اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بہت بڑی سیاسی نظریاتی ورکر کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ جو نا وہ ایک چچا بھی وزیر بن جاتا ہے، چچا بھی جو نا وہ ایم این اے بنتا ہے اور بھتیجے کو بھی وہ ٹکٹ ملتا ہے، باپ بھی جو نا ایم این اے ہے، بیٹا بھی ایم این اے ہے، باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے. میں حیران ہوں اور میں سیاسی ورکروں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ موروثی و خاندانی سیاست کی جو تحریک ہے اس میں انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہم مجبور کریں گے سیاسی پارٹیوں کو، ہم مجبور کریں گے کہ وہ جو نا وہ انشاءاللہ اگر آپ سب میرا ساتھ دیں، اگر میں یہ کہتا ہوں جو عوام ہے وہ ساتھ دے، تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ موروثی و خاندانی سیاست کا پرچار کرنے والے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے انشاءاللہ یہ پیچھے ہٹیں گے اور مڈل کلاس، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے قابل ذہین اور نظریاتی ورکر جنہوں نے قربانیاں دی ہر جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریاتی سیاسی ورکر ہے وہ جماعت کا سرمایہ نہیں ہے کسی بھی، وہ اس ملک کا سرمایہ ہے، چونکہ وہ مخلص ہے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ بھی مخلص ہے، وہ اس ملک کے ساتھ بھی مخلص ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مڈل کلاس کی یہ جنگ، یہ مڈل کلاس کی متوسط طبقے کی یہ جنگ ہے، وہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہماری انشاءاللہ العزیز یہ منطقی انجام تک پہنچے گی. یہ ہم تحریک درمیان میں نہیں چھوڑیں گے کہ ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو بیل آؤٹ کر دیں اور باقی لوگوں نہیں. انشاءاللہ العزیز اگر تحریک انصاف عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، خان صاحب کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ یہ موروثی و خاندانی سیاست یہ میں سمجھتا ہوں میرٹ کی قاتل ہے اور اس کو خدارہ خان صاحب آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، آپ بھی چچا بھتیجا کی سیاست، ماں باپ کی جو بیٹی کی اور اسی طرح جو پورے خاندان کی سیاست ہے اس کا خاتمہ کریں. آپ تو میرٹ کی بات کرتے ہیں، آپ تو انصاف کی بات کرتے ہیں اور تحریک انصاف تو ہے ہی تحریک انصاف کا. اگر تحریک انصاف میں بھی موروثی و خاندانی سیاست ہوگی اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم ڈٹیں گے، آواز اٹھائیں گے، ہر ورکر کے پاس جائیں گے انشاءاللہ اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. جی ظہیر صاحب، آپ یہ سنتے ہیں کہ موروثی سیاست کو جو تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں جس طرح وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح وہ مذمت کرتے ہیں، ان کا عملی مظاہرہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا. بائی الیکشن میں ابھی حالیہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی تھی ان کو کس طرح ملتان کے تحریک انصاف کے ورکروں نے ریجیکٹ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اور جماعتوں کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اس نعرے پہ، اس نظریے پہ، وہ کتنی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے، کتنی حد تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور کتنی حد تک وہ اپنی جماعت میں اس چیز کی مذمت کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ جو نظریاتی سیاسی ورکر ہے، جو نوکر، مالشیا، پالشیا، دیہڑی دار، اپرچونسٹ، مفاد پرست، موقع پرست، وہ نہیں. جو جو نظریاتی ورکر ہے، نظریاتی سیاسی ورکر ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. میں نے آوازیں سنی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ویڈیوز چڑھائی ہیں، لوگوں نے اپنی پارٹیز کے اندر بہت بڑی جو نا وہ آواز اٹھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم لوگوں تک یہ پہنچائیں آواز.
آگے دیکھیں پبلک کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ عوام بھی نکلے ساتھ دے ہمارا، یہ بہت اہم. دیکھیں یہ جو موروثی و خاندانی سیاست نامنظور تحریک ہے یہ عوام کی تحریک ہے، یہ آپ کی تحریک ہے، جو عام مڈل کلاس ہے، متوسط طبقے ہیں جو آگے نہیں آ سکتے. اور اسی وجہ سے اب یہ دیکھیں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو آپ کے مسائل کا کوئی ادراک نہیں. تو جس وقت تک عوام ساتھ نہیں دے گی، متوسط طبقے کے لوگ، مڈل کلاس لوگ آگے نہیں آئیں گے، اور جو نظریاتی سیاسی ورکر ہیں کسی بھی پارٹی کا ہو وہ ساتھ کھڑا ہوگا، انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. اچھا زہیر صاحب، میں ذرا آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب آپ کی جماعت کی اپوزیشن تھی تب بھی آپ نے ڈٹ کے اپوزیشن کی، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تب بھی آپ کا کردار اپوزیشن والے ہی رہا. اس کی کچھ آپ مجھے کوئی ٹھوس وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف آپ کی اپنی جماعت جس کی آپ سابقہ جنرل سیکرٹری بھی راولپنڈی سٹی کے رہے، جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھی تب بھی آپ نے ان کے خلاف آپ نے مظاہرے بھی کیے، آپ نے عوام کے جو ایشوز ہیں وہ بھی اجاگر کیے. اس کی وجہ بتائیں، کیا آپ کو آفریں نہیں آئیں؟ کیا آپ کو عہدوں کی لالچ نہیں دی گئی؟ آپ بتائیں کہ آپ کب تک اس جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیں گے اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا نظریہ یہ ہے، جو خالص سیاسی نظریاتی ورکر ہوتا ہے نا، وہ اچھے کام کی تعریف کرتا ہے، جو غلط کام ہے اور جو غلط پالیسیاں ہیں، جو عوام کش پالیسیاں ہیں، اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا، جو نوکر ہوتا ہے، جو دیہڑی دار ہوتا ہے، جو موقع پرست ہوتا ہے، جو اپرچونسٹ ہے، وہ تو چمٹا رہے گا، وہ تو اس کو تو مفاد چاہیے، اس کو تو اس سے فائدہ چاہیے. الحمدللہ ہم نظریاتی سیاسی ورکر ہیں، گراس روٹ لیول پہ، عام گلی محلے میں ہم سیاست کرنے والے لوگ ہیں. ہم کسی کی نجائز بات، ہم کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی کی بھی حکومت ہو، انشاءاللہ العظیم ہم حسینیت کے قافلے کے راہی ہیں. انشاءاللہ ہم ڈٹیں گے، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ ڈٹے تھے اسی طرح ہم ڈٹیں گے، اور ہم مقابلہ کریں گے، برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اچھائی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ جب تک ہم ہیں. اور موروثی و خاندانی سیاست نامنظور تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ورکرز کو ساتھ ملائیں گے. ہر بندہ، آپ یقین کریں مجھے اتنا حوصلہ ملا، جو میری صحافی برادری ہے، جو طلبہ ہیں، جو وکلاء ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو عام طبقہ ہے، میں نے جب ان کو لیٹر بھیجے، میں لیٹر بھیج رہا ہوں ان کو، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی تھے، پہلے بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہی دوبارہ پھر کہوں گا، اپنی جو اس پاکستان کی باشعور عوام ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو متوسط ہے، جو میں سمجھتا ہوں سیلف میڈ لوگ ہیں، جو ان کی یہ تحریک ہے، موروثی و خاندانی سیاست نامنظور تحریک ان کی ہے، وہ بھی میرا ساتھ دیں، وہ ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ، قافلہ بنے گا. اور جب لوگ زیادہ باہر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا موروثی و خاندانی سیاست دم توڑے گی. اور یہ جو جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، جو پیسے کی زور پہ، جو گاڑیوں کے زور پہ، جو اپنے پیسے اور اپنی اس کی ہوس میں جو نا انہوں نے سیاسی پارٹیوں پہ اور اس ملک کی سیاست پہ قبضہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کا جو سورج ہے وہ غروب ہوگا. جی ناظرین، آپ نے ظہیر احمد عوان صاحب کو سنا، ان کے خیالات، ان کے نظریات سے آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو تب بھی رہیں دے، تو ڈس ایگری کرتے ہیں تب بھی ہماری اصلاح کے لیے، ظہیر صاحب کی اصلاح کے لیے کوئی ان کو اچھا مشورہ دے. موروثی اور خاندانی سیاست ہر جماعت نے نعرہ لگایا اس کے خلاف، لیکن جب ٹکٹوں کی باری آتی ہے، عہدوں کی باری آتی ہے، یا حکومتوں میں جب یہ جماعتیں آتی ہیں تو یہ اپنا جو انہوں نے اپنی جماعت کا ایک منشور قانون بنایا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی یہ سب کر دیتے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان.